میرے دیکھنے والے چینل کے ناظرین کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ اللہ کے نافرمانی سے بچنے کے لیے جان داؤ پر لگا دینے والا نوجوان کا واقعہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور اس سے فروخت کر کے بسر و اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھرتا رہا ہے۔ اسے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کہنے لگی زنبیلیں پھینک دو اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ، ہم اس سے اپنی حاجت برابری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے جہاں پہ چل کے ضرورت کو پورا کر لے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کے طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اترا جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور طاب کرنے لگا کہ تو ایک عرصہ سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتی تھی۔ تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا میرا بندہ، میری معصیت، تیری مدد کا اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونا پائے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا کہ آج رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر آؤ، اٹھ کر تنور میں آگ جلا دیں، ہمسائے ہمارے تنور سے آگ نہ لے سکیں گے تو نامعلوم کیا خیالات دوڑائیں گے۔
خواہ نہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگ بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگے لے کر واپس ہوئی تو گھر والے سے کہنے لگی کہ بہن تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہی ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہے، لہذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر کر، اچھا ہے کہ مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز اس عابد نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کر، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہیں جگایا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے مرصع ہیں مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا وہی نقص ہے اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو بیوی نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہذا اپنے رب سے واپسی کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپسی ہو گئی۔